نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين اينما ثقفوا واخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله واصحابه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی شاید کسی حرم کا تو بھی ہے آستانہ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانہ کردار طاہرانہ تیری نگاہ سے سینوں میں دل کانپتے تھے کھویا گیا ہے تجھ سے وہ جذب قلندرانہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وارث ہے لیکن نہ مسلمانوں کے اندر وہ داتا علی حویری والی کوئی بات رہی نہ بابا فرید والی کوئی بات نہ صلاح الدین ایوبی والی بات اقبال کہتے ہیں نہ محمد بن قاسم والی کوئی بات نہ احمد شاہ عبدالی والی بات نہ ہی محمود غزنوی والی کوئی ان کے اندر بات نہیں نہ خالد بن ولید والی کوئی بات رہی حضرت خالد بن ولید کی دربار کے اوپر انہوں نے بم مار دیا مسلمانوں کی غیرت میں رہی پوری دنیا میں مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں پوری دنیا میں آذربائیجان کی مسجدوں کے اندر انہوں نے سور اور خنزیر چھوڑ دیے بیت المقدس کی سیڑھیوں پر 2 سالہ بچی کے اوپر انہوں نے گولیاں چلا دی پوری دنیا میں آج تک لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولویوں کو دین کا پتہ نہیں ان کو دنیا کی خبر نہیں ہے آج تک کسی نیوز چینل پہ نیوز پیپر پہ نہ ہی سوشل میڈیا پہ کسی نے آج تک لکھا کہ بش جس نے صدام حسین کو عید والے دن پھانسی پر چڑھایا عراق پورا اس نے تباہ کیا آج تک کسی نیوز والے نے کسی اینکر نے کسی میڈیا والے نے اسے دہشت گرد ٹیررسٹ نہیں کہا جس نے پورا عراق تباہ کیا آج تک اس کو کسی نے ٹیررسٹ نہیں کہا بش کے بعد اوباما آیا اس نے شام کے اندر بمباری کروائی حضرت خالد بن ولید کے دربار کے اوپر بم مارا پورا شام خندر بنا کر چلا گیا آج تک کبھی کسی نے اس کو ٹیررسٹ نہیں کہا ٹرمپ آیا اس نے برما کی مسلمان بیٹیوں کے پستان کر کر کباب بنا کر کھائے مسجدوں کے بے حرمتیاں ہوئی فلسطین کے اندر اس نے بم پھینکے آج تک کبھی اس کو ٹیررسٹ کسی نے نہیں کہا مودی 15 ہندو فوجی مسجدوں میں جا کر مسلمان بیٹیوں کے ساتھ زنا کرتے ہیں آج تک اس کو کسی نے ٹیررسٹ نہیں کہا پوری دنیا میں مسلمانوں کو ذبح کرنے والا کافر پوری دنیا میں مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے والا کافر آج تک کبھی کسی نے اس کو ٹیررسٹ نہیں کہا ہم رسول اللہ کے دین کی بات کرنے والے نظام مصطفیٰ کی بات کرنے والے حضور کے چمکتے ہوئے دین کی بات کرنے والے دہشت گرد پوری دنیا میں مسلمانوں کو لوٹنے والا مارنے والا امن والا اور جو لٹ رہے ہیں وہ دہشت گرد آج پوری دنیا میں مسلمان بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں لیکن مسلمانوں کی غیرت نہیں رہی کہتے ہیں جناب مولوی صاحب آپ منبر پر بیٹھ کر بس سیاست نہ کیا کریں جناب یہ تو دین میں سیاست ہے ہی نہیں میں نے کہا جو بندہ یہ کہتا ہے کہ دین میں سیاست نہیں وہ بندہ دین کی ترجمانی کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ دین میں سیاست نہیں وہ بندہ ہمیں حدیث دکھائے کہ اس حدیث میں سرکار نے فرمایا کہ دین میں سیاست نہیں ہے ہم کہتے ہیں دین میں سیاست ہے ہم تو کہتے ہیں حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کہ نبی بنی اسرائیل کے جتنے بھی تھے سارے سیاسی تھے اور نبیوں کے وارث علماء ہیں نبی سیاسی تھے تو علماء بھی اسی راستے پر کھڑے ہوں گے جو نبیوں والا راستہ ہے ہمیں بابا جی اسی راستے پر کھڑا کر کے گئے کہتے ہیں جناب آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن یہ سیاست تو بڑی گندی ہے آپ شریف لوگ ہیں یہ سیاست بدماشوں کا کام ہے یہ چوروں کا کام ہے ڈکیٹوں کا کام ہے میں نے کہا جناب شکر ہے آپ حق بات بولتے تو ہیں ہمیں شریف بھی مانتے ہیں ان کو چور بھی مانتے ہیں ہمیں شریف بھی مانتے ہیں ان کو ڈکیٹ بھی مانتے ہیں پھر ڈکیٹوں کو اور چوروں کو ووٹ دے کر کہتے ہیں کہ یا اللہ حکمران حضرت عمر جیسا کیوں نہیں آتا مسجدیں ہندوستان میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں مدرسے بھی ہیں وہاں ہندوستان میں علماء بھی ہیں پیر بھی ہیں ہندوستان کے اندر سید بھی ہیں ہندوستان کے اندر درباریں بھی ہیں
ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس گاڑیاں بھی ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے پاس موٹر سائیکل بھی ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کے وہاں گھر بھی موجود ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو وہاں بچوں کو قرآن پڑھنے کی بھی اجازت ہے، ہندوستان کے مسلمان حج اور عمرے کرنے بھی جاتے ہیں، باہرلے ملک میں گھومنے پھرنے بھی جاتے ہیں، ہر چیز کی اجازت ہے کہ نہیں ہے؟ جب ہر چیز ہندوستان میں مل رہی تھی پھر ہم پاکستان کا کرنے آتے ہیں؟ جب روٹی کپڑا مکان گاڑیاں موٹر سائیکل علماء پیر سید درباریں مسجدیں حج عمرے باہرلے ملک میں جانے کے ویزے ہر چیز ادھر مل جو رہی تھی، پھر 70,000 ماں بہنوں نے 20 لاکھ مسلمانوں نے قربانیاں کیوں دی؟ کیا مسجدوں کے لیے دی تھی؟ مسجدوں تو ادھر بھی تھی، درباروں کے لیے دی تھی تو سید خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی دربار وہاں موجود ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کی دربار وہاں موجود تھی، حضرت ابو علی کلندر کی دربار وہاں تھی، حضرت نظام الدین اولیاء کی دربار وہاں تھی، اعلیٰ حضرت بریلوی کی دربار امام حسن رضا بریلوی کی دربار۔ اگر مسلمانوں نے قربانیاں دی تھی گاڑیوں کے لیے تو یہاں مہران گاڑی 12 سے 15 لاکھ روپے کی ہے، ہندوستان میں 2.5 سے 3 لاکھ روپے کی۔ اگر موٹر سائیکلوں کی دی تھی تو یہاں چائنا کا موٹر سائیکل 80,000 70,000 کا، وہاں پر 20 سے 30,000 کا۔ اگر ہم نے روٹی کپڑے مکان کے لیے تو یہاں گھی 450 روپے کلو، وہاں 100 روپے کلو۔ یہاں یوریا کھاد 3,000 روپے 1,000 روپے کی رشوت دے کر 4,000 روپے میں لیا، وہاں 400 500 روپے مل رہی ہے۔ یہاں ڈی اے پی کی قیمت 10,000، وہاں 1,500۔ پھر اس لیے بنایا تھا پاکستان۔ یہاں لانگ مارچ کے لیے نکلے وہ پیپل پارٹی والے، تو کل صبح خبر لگی ہوئی تھی کہ وہ سکھر سے قریب گزرنے لگے تو ایک غریب کا امرود کا باغ تھا، ساری پیپل پارٹی وہاں سے گزری تو انہوں نے امرود کا باغ سارا توڑ دیا۔ وہ غریب پیچھے کھڑ کے رو رہا تھا کہ ہمارے غریبوں کا کیا قصور، یہ غریبوں کے لیے نکلے، کروڑوں کی پراڈو لے کر لینڈ کروزریں لے کر نکلے، کس کے لیے؟ مہنگائی کے خلاف، غریب کے خلاف، غریب کے حق میں۔ اربوں روپے کی لینڈ کروزریں لے کر ان سے کسی نے سوال نہیں کیا کہ یار تمہارے پاس پراڈو کہاں سے آئی، تمہارے پاس یہ گاڑیاں کہاں سے آئی؟ ان کے کنٹینروں کو اے سی لگے ہوئے تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کے کنٹینر میں اے سی کہاں سے آیا؟ اور ہمارے لانگ مارچ کے اندر کچھ چاول بھی دے جاتا، کہتے مولوی نے چاول کتوں ہیں، انہوں نے پیسے کتوں آ رہے ہیں؟ میں نے کہا ہمیں تو گنبد خضرا سے آ رہے ہیں، اور وہاں سے تو کسی کا باپ بھی بند نہیں کروا سکتا۔ آج دار ختم نبوت من سب نبی جن، یہ تو بابا جی فرماتے تھے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا ہو۔ ان سے کسی نے، ان کے اوپر کسی نے گولیاں نہیں چلائی، ان پر کسی نے شیل نہیں پھینکے، خندق نہیں کھودی گئی، کنٹینر نہیں لگائے گئے، کانٹے نہیں چھوڑے گئے، تیزاب نہیں پھینکا گیا۔ پتہ یہ چلتا ہے ان کو پریشانی ہم سے نہیں، پریشانی اسلام سے۔ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا، اسلام کا محاسبہ اور یورپ سے درگزر۔ اسلام کی کوئی بات کرے، دین کی کوئی بات کرے، اس پر دہشت گردی کے پرچے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولوی صاحب ہم تحریک لبیک کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو پھر ہمارے پرچوں کون بھگتے گا، ہمیں جیلوں سے کون چھڑوائے گا؟ میں اگلے دن بیٹھا تو میں نے پوچھا کہ جناب لاہور سے وزیر آباد تک پرچے کتنے ہوئے قائدین پر؟ 150 کے قریب پرچے ہوئے، کہتے ہیں ہاں 150 سے زیادہ ہوئے۔ میں نے کہا 150 کے قریب پرچے ہوئے، ہمیں عمران چھڑوانے آیا تھا، ایم پی اے چھڑوانے آیا تھا، ہمیں کوئی زرداری چھڑوانے آیا تھا، نواز آیا تھا، کوئی چیئرمین آیا تھا، جن کے نام پر پرچے ہوئے تھے مالکوں نے چھڑوایا نہیں، آئے نہیں بیٹھے پھر قائد۔ ہم نے جن کے لیے پرچے کروائے انہوں نے یہاں پر بھی چھڑوایا ہے، جن کے لیے پرچے کٹوائے وہ قبر میں بھی چھڑوائیں گے انشاءاللہ، اور جن کے لیے ہم نے پرچے کٹوائے قیامت والا دن بھی وہ چھڑوائیں گے انشاءاللہ۔ گلی محلے کی بدماشیاں چھوڑو، اسلام
اسلام کی خاطر کھڑے ہو، مرد بنو۔ وہ کسی سرائکی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی ہمارے علاقے کا، وہ کہتا ہے کہ تیران دا پتہ کمانا ہی لگ دے، تیران دا پتہ کمانا ہی لگ دے، بلندیاں دا پتہ آسمانا ہی لگ دے، دعوے تا عذر ہر کوئی کریں دے پر مردان دا پتہ میدانہ ہی لگ دے۔ اور ہم الحمدللہ منافقت ہمیں ہمارے قائد نے سکھائی نہیں ہے، کبھی ایتے بے کے کبھی لبیک دے باہر جا کے کہنے نون لیگ علیہ کرنا، جڑا آگے انہوں نے دعا پڑھ دی تھی، نون لیگ دعا، پی ٹی آئی والی دعا، زرداری ہے، یہ لبیک والوں کی خاصیت ہے، جڑا مرضی آ جائے کہ نا پتر اسی لبیک آ لیں گا، جیل میں چلے جائیں پھر بھی لبیک کہتے ہیں، تکلیف میں آ جائیں پھر بھی لبیک کہتے ہیں، جو مرضی پارٹی والا آ جائے پھر بھی لبیک کہتے ہیں، کیوں جو ہمارے قائد نے ہمیں منافقت سکھائی نہیں۔ وہ کہتے ہیں جھوٹے دعوے کیتے نہیں سی، ساڑھے مرشد میں جھوٹے دعوے کیتے نہیں سی، پھٹے جسم سیتے نہیں سی، پھٹے جگر سیتے نہیں سی، کلہ بھامے لڑتا رہ گئے منافق کٹھے کیتے نہیں سی۔ جنا کولنا زندہ باد، جنا زندہ باد، جنا کچھ نہ ہا کول سادے اسلام پلیندہ رہ گئے، جنا کچھ نہ ہا کول سادے اسلام پلیندہ رہ گئے، بھامیں مال گھنو بھامیں عزتہ گھنو اسلام اعلان کریندہ رہ گئے، جو دا اوکھا وقت ہے اسلام دے ہر کوئی نما رستہ لبھیندہ رہ گئے، قربان تھیوں بابے خادے موتے جڑا لبیک کھیندہ رہ گئے۔ سچ بولیے کوڑ سکھایا نہیں، ساڑھے مرشد نے سچ بولنا سکھایا ہے، سچ بولیے کوڑ سکھایا نہیں، کوئی قوم دا وقت منجایا نہیں، شیل تے گولیاں کھادن زفر دھرنے ویچ پر قدم لبیک ہٹایا نہیں، اور جے تک دنیا ساری راسی ضرب سادی کاری راسی، جب تک جسم میں جان زفر رضوی مشن جاری راسی۔ بس انشاءاللہ آخری بات کہ انہوں نے ہمیں گولیوں سے روکنے کی کوشش کی ہے، رکے ہیں، شیل سے روکنے کی کوشش کی ہے، رکے ہیں، پرچوں سے، فور شیڈول سے، نظر بندیوں سے، ہاتھ کڑیوں سے، تکلیفوں سے، چھاپوں سے، اب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ ان کو طاقت سے نہیں ہرا سکتے، اب انہوں نے نئی کام شروع کر دیا، ہمارے اندر گھس کے ہمیں آپس میں لڑوانے کی کوشش، اور انشاءاللہ وہ اس میدان میں بھی ناکام ہوئے، اس میدان میں بھی ناکام ہوں گے، اس میدان پر بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے سرخرو کیا ہے، بابا جی کی نگاہ نے ہمیں کامیاب کیا ہے انشاءاللہ، اور اس میدان میں بھی اللہ خفیہ تدبیر فرمائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ بہت جلد حضور کا دین تخت پر آئے گا، دین آیا، دین آیا۔ اللہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، کرتا ہے رب کسی بھی انسان کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے محنت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ اور اس کا رسول ہماری محنت بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، آج نہیں کل حضور کا دین تخت پر آئے گا انشاءاللہ۔ ہم سب کو مشورہ دیتے ہیں، آپ کا دل ہونا ایک بار پھر لے آنا چاہے، نواز کو، زرداری کو، عمران کو، جس کا دل کرے لے آنا، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھنا، آج یہ لکھ کے لے جائیں، آخرکار تک ہار کے آپ سب کو آنا حضور کے دروازے پر ہی پڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کو مومنانہ مشورہ دیتے ہیں، آج آ جائیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج حضور کے دروازے پر آئیں، تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دیں، تحریک لبیک کا کام کریں، گھر گھر جا کر پیغام دیں، محنت کریں، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب دین مصطفیٰ تخت پر ہوگا۔ ہمارا نشان کون سا ہے؟ کیڑی کریں؟ کنڈے والی، ٹنگن والی انشاءاللہ۔
انشاءاللہ پوری دنیا کو کفر نو ٹنگنے آپ انشاءاللہ ڈاکٹر حافظ صدیقی واپس لانی ہے انشاءاللہ بیت المقدس میں ہمارے قائد نے فرمایا ہم نے جمعہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اپنے قائد کی قیادت میں انشاءاللہ بس آپ نے اور ہم نے محنت کرنی ہے گھر گھر پیغام دینا ہے لیڈیز پر بھی ورک کرنا ہے 2018 کے اندر میری والدہ خود پولنگ ایجنٹ بیٹھی تھی میری سسٹر بھی بیٹھی تھی بابا جی فرماتے تھے نا بھائی ابھی والدتی بھی میری ماں بھی میرا پیو بھی قربان ہے پولنگ ایجنٹ کے لیے ہم نے کسی اور کی ماں کو نہیں دیکھا ہم نے اپنی اماں کو خود آ کے آپ آ گیا تو اس لیے آج بھی اپنی ہماری مائیں بہنیں جو بھی ہیں گھر گھر جا کر پیغام دیں اب اور لیڈیز پر بھی ورک کریں گھر گھر تک پیغام پہنچائیں ہمارے علاقے میں صرف رغبت کے لیے بتا رہا ہوں ہمارے علاقے میں میری والدہ میری سسٹر میری وائف اور ان کی ٹیم 28 لیڈیز کی ٹیم ہے جو روزانہ ڈور ٹو ڈور جا کے گھر یہاں تک کہ وہ بتاتے ہیں کہ کوئی دروازے بند کر دیتا ہے کوئی کہتا ہے جی ہم روٹی پکا رہی ہیں اور رات کو پریشان ہو کے آتے کہتے ہیں اب کیا کریں میں نے کہا حضور اپنے دین کے لیے پتھر کھا لیا ہم نے تو کبھی چپاٹ بھی نہیں کھائی حضور نے دین کے لیے مٹی کے ٹوکرے اٹھائے ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا تو وہ روزانہ یہ کر رہے ہیں ہم بھی اپنے جو تحریک لبیک والے ہمارے ساتھی ہیں نا وہ کم از کم ہم اگر کہتے ہیں ہماری ماں بھی ہمارا باپ بھی سب کچھ حضور کے دین پر قربان ہے تو ہماری مائیں بہنوں بھی گھر گھر میں جا کر ہماری ماں بہنوں تک پیغام پہنچائیں کیوں جو ہمارا ووٹ جو ہے پہلے 52% تھا اب 55% ووٹ عورتوں کا ووٹ ہے لیڈیز کا اور دین سے محبت مردوں سے زیادہ عورتیں کرتی ہیں صرف آج میں آپ کو ایک بات میری وائف گئی ان کی ایک دوست ہے وہ کلاس فیلو ہے پڑھتے رہے ہیں ڈاکٹر تک بنتے رہے ہیں تو وہ آپریشن ہوا تو ان کو پوچھنے کے لیے گئی تو میں نے کہا یار ان کو بھی پیغام وہ نا لبرل ٹائپ بندے تھے دین کے ساتھ بالکل ان کا تعلق ہی نہیں تھا میں نے کہا ان کے گھر بھی پیغام تو دے نا چلو بھی تحریک لبیک ابھی ہم آپ ساتھ دیں ووٹ ہمیں دینا ہے آپ نے تو وہ اس کو پوچھنے کے لیے گئی آپریشن کے لیے کہتے میں وہاں جا کر بیٹھی تو ان کے گھر سے نا مجھے بابا جی کی تقریر کی آواز آ رہی ہے میں نے غور کیا پہلے میں نے غور کیا بھی اسی گھر سے ہے کوئی باہر سے ہے میں نے غور کیا اسی گھر میں سے کہتے میں نے پوچھا اسے میں نے کہا یہ تقریر بابا جی کی کون سنتا ہے اس نے کہا میرے بابا خود سنتے ہیں میں نے ان کے انکل کو جا کر کہا انکل کہ آپ کیسے بابا جی کو سنتے ہیں انہوں نے کہا اتنے عرصے بعد بڈھے ہو گئے ہیں اے بابا تو سمجھ آیا ہو تو سمجھ ہی نہیں آیا ہم وہاں تک نہیں پہنچے جہاں بابا جی کا پیغام پہنچ چکا ہے تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہماری محنت میں بھی کمی ہے بابا جی کا پیغام وہاں پہنچ چکے جہاں ہم اب تک نہیں گئے ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہم نے گلی گلی میں جا کر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس نہیں آئے تو اگے تو ویسے بھی رمضان آئے آپ فارغ ہونے تو سارا دن گلیاں گھومنی نہیں انشاءاللہ ہر گھر میں جا کر پیغام دینا تحریک لبیک یا رسول اللہ کا کرین کا نشان سب کو بتانا ہے کنڈے والی کرین وہ دوسری کرین ہے ہمارے حالانکہ آپ کو پتہ ہے نون لیگ والے شیر کی جگہ ٹیگر نہیں آن دیں اپنے مقابلے لیکن اصل ان کو اسلام سے پریشانی ہے ساڑھے مقابلے ٹیکسی ویٹر لے آنے ہم نے گھر گھر جا کر یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارا نشان کرین ہے کنڈے آنے نعرہ بھی لبیک دا تے ووٹ بھی لبیک دا انشاءاللہ بس دعا کریں میں نے جو باتیں کی ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ برما شام کشمیر فلسطین عراق چائنا بھارت جتنے پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں اللہ ہمیں ان کی مدد کی طاقت عطا فرمائے اللہ ہماری بہن ڈاکٹر حافظ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرمائے اللہ اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کی نسلوں کو بھی بدبودار فرمائے اللہ پاکستان کو تعصب قیامت سلامت رکھے تحریک لبیک یا رسول اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے دین دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا